الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور آخرت کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ قبل اس سے کی بات شروع ہو، آج مبارک دن جمعہ کا ہے۔ آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار باواز بلند درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ گزشتہ کئی جمعہ سے ہمارے اور آپ کے سامنے وہ مسائل اور وہ ضروریات زندگی جو آخرت کے اعتبار سے ضروری ہے ہمارے سامنے پیش ہو رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے کن کن چیزوں کا علم ضروری ہے، فرض ہے۔ ان میں سے بہت ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ گزشتہ جمعہ کو ہم پہنچے تھے نواقض وضو پر کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہیں، یاد ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتی ہیں؟ وہ آپ کے سامنے اس پر روشنی ڈالی گئی۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم بہت غور سے کان کھول کر بلکہ دل کے کان سے سنیں، جو کہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری یہ مسائل ہیں۔ اس کے آگے نماز کی صحت کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ تقریباً 13-14 ہیں۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں، جس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، یعنی انہیں کہا جاتا ہے شرائط۔ شرائط وہ چیزیں ہیں جس پر دوسری چیز کا وجود موقوف ہو کہ اس کے بغیر وہ وجود میں نہیں آئے گا۔ حالانکہ وہ اس کے اندر ضروری نہیں ہے لیکن اس کے وجود کے لیے اس شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ جیسے آدمی کو نماز پڑھنا ہے تو اس سے پہلے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں حدث سے پاک ہو۔ حالانکہ یہ نماز کا جز نہیں ہے، نماز سے پہلے کا جز ہے، اس کو کہا جاتا ہے شرائط۔ اگر آدمی حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی اس کی، حالانکہ وہ نماز کا جز نہیں ہے۔
نماز سے باہر کا جز ہے، لیکن اس کے بغیر نماز وجود میں نہیں آئے گا۔ حدث اکبر یعنی غسل جس کے اوپر ضروری ہو گیا، جو غسل فرض ہو گیا ہو، اس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ اور حدث اصغر جس کو وضو ضروری ہو گیا، جس کے لیے وضو ٹوٹ گئی ہو، اس کے بغیر بھی وضو ٹوٹ جائے تو اس سے بھی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو دونوں چیزیں جو ہے اس کے لیے ضروری ہیں۔ اب آگے جو ہے کچھ شرائط بیان کی جا رہے ہیں نماز کی صحت کے لیے، کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا۔ بدن کا سب سے پہلی شرط یاد رکھیں گے کیا ہونا چاہیے؟ بدن کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے۔ جیسے اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ پاکی حاصل کرنا ہے، تو بدن کا پاک ہونا، اس کے جو ہے کہ آدمی کب ناپاک ہوتا ہے، کس کس طریقے سے ناپاک ہوتا ہے، کب غسل واجب ہوتا ہے، کب غسل فرض ہوتا ہے، کب غسل سنت ہوتا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئی ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے آدمی بدن کو پاک کرتا ہے، غسل کے ذریعے سے، غسل کے ذریعے سے بدن کو پاک کرتا ہے۔ تو کہا کہ نماز کے لیے سب سے ضروری چیز ہے بدن کا پاک ہونا۔ بدن پاک ہے تو نماز صحیح ہوگی۔ بدن پاک ہے کپڑا ناپاک کا نہیں ہوگی۔ بدن پاک ہے لیکن کپڑا ناپاک ہے، کافر بھی نہیں۔ اس لیے دوسری چیز بتا کہ کپڑا بھی پاک ہو، بدن پاک ہو اور کپڑا بھی پاک ہو۔ کپڑا کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں، جس چیز کو پہن رہے ہیں، اس کو پہن کر کے جس کے ذریعے ہم نماز پڑھیں گے، وہ کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اس کے یہ پاک کیسے ہوگا؟ ناپاک ہو گیا کپڑا تو کیسے پاک ہوگا؟ ناپاک کپڑا 3 بار نئے پانی سے دھو کر نچوڑنے سے پاک ہوتا ہے۔ نئے پانی سے ایک بار دھویا نچوڑ دیا، پھر دوسرے نئے پانی سے دھویا نچوڑ دیا، پھر تیسری بار نئے پانی سے دھویا اور نچوڑ دیا، اور یہاں تک نچوڑنا ہے کہ اپنی طاقت کے بقدر نچوڑنا ہے۔ ایسا نہیں ہوئی تھوڑا سا، نہیں، اپنی اتنی طاقت، جتنی طاقت اس طاقت کے اعتبار سے نچوڑنا کہ پانی اس کا نکل جائے، تب وہ کپڑا پاک ہوگا۔ اب آپ تو کپڑا دھوتے ہی نہیں، دھوتا کون ہے؟ عورتیں دھوتی ہیں۔ ان کو کون بتائے گا کپڑا پاک ہونے کا؟ بچے نے پیشاب کیا تھا، اس کا بھی کپڑا اسی میں، ابا کے کپڑے کے ساتھ بچے کا بھی کپڑا، سب مکس میں دھویا جا رہا ہے۔ کیسے پاک ہوگا؟ یہ پاک ہونے کا طریقہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت جو کپڑا دھوتی ہے اس کو بتائے کہ یہ کپڑا جو دھو رہے اس کو پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ 3 بار نئے پانی سے دھونا اور ہر بار نچوڑنا ضروری ہے۔ آپ کا کپڑا ناپاک نہیں تھا، لیکن اس کپڑے کے ساتھ ملا دیا گیا جو کپڑا ناپاک تھا، آپ کا بھی کپڑا ناپاک ہو گیا۔ اسی بالٹی میں بھگائے تھے، اس میں آپ کا بھی ڈال دیا، اسی میں اس ناپاک کپڑا بھی اسی میں تھا، اس میں آپ کا بھی ڈال دیا، سب ناپاک۔ تو 3 بار نئے پانی سے دھونا ضروری ہے۔ 3 بار نئے پانی سے دھوئیں گے تو تب جا کر وہ کپڑا پاک ہوگا۔ تو کپڑے کا بھی پاک ہونا ضروری، اس کے پاک کرنے کا طریقہ، ناپاکی جس جگہ پہ لگی ہے اس جگہ کی ناپاکی کو دھونا اور پھر کپڑے کو پورا دھو کر کے نچوڑنا۔ پہلے ناپاکی کو نکالنا، کوئی ناپاکی لگی ہے، سنڈاس لگا ہے، پیشاب لگا، کوئی چیز ناپاکی، اس ناپاکی کی جگہ کو پہلے دھو کے نکال لینا، پھر اس کو جو ہے نئے کپڑے سے، نئے پانی سے دھونا۔ پتہ چلا کہ جو ہے آپ 3 بار نچوڑ رہے ہیں، لیکن وہ سنڈاس کا جو کچھ حصہ تھا وہ لگا ہوا تھا وہاں پہ، آپ نے نچوڑا 3 بار لیکن وہ لگا رہ گیا، کہا نہیں پاک ہو۔ پہلے اس کو نکالنا ضروری، اس ناپاکی کو وہاں سے ختم کرنا ضروری، اس کے بعد پھر اس کو 3 بار نچوڑنا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہ طریقہ اس کے ذہن میں ہو اور اس طریقے کے مطابق وہ جی رہا ہو۔ تو بدن پاک ہو اور کپڑے پاک ہو، تو کپڑا پاک ہوگا تو پاکی حاصل کرنے کا، کپڑے کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہم سب نیت کریں انشاءاللہ، گھروں میں بتائیں اس کو کہ کپڑے کو کیسے پاک کرنا ہے۔
3 बार निचोड़ना है नए पानी से। और क्या पाक हो? फिर जगह की पाक। आपका कपड़ा भी पाक है, आपका बदन भी पाक है, लेकिन जहां नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक नहीं है तो भी नमाज नहीं होती। कपड़ा पाक, आप भी पाक, कपड़ा पाक, बदन पाक, लेकिन जगह पाक नहीं है तो भी नमाज वजूद में नहीं आएगी। उसके वजूद में आने के लिए शर्त ज़रूरी है कि जिस जगह पे नमाज पढ़ी जा रही हो वो जगह भी पाक हो। घर में आप नमाज पढ़ रहे हैं, बच्चे ने पेशाब किया था, आपको पता ही नहीं, वही मुसल्ला आपने बिछा दिया, सूख गया, भीगा हुआ नहीं नजर आ रहा, तो सूख गया वो, उसी के ऊपर आपने कपड़ा बिछा दिया, तो वो जगह जहां पर आपने कपड़ा बिछाया है वो जगह नापाक है। पहले उसको पाक किया जाए। अब उस जगह को पाक करने का क्या तरीका है? कपड़ा के पाक करने का तरीका जो तरीका बताया, जगह के पाक करने का तरीका, जगह कैसे पाक होगी? कहा 3 बार जिस जगह पे नापाकी है नए पानी से उसको पोंछा जाए, पोंछ करके उसको निचोड़ा जाए, फिर उस निचोड़े हुए कपड़े को धोया जाए या उसको साइड लग जाए, दूसरा कपड़ा लाया जाए, दूसरे कपड़े से उस जगह को पोंछा जाए, फिर उसको साइड का तीसरा कपड़ा लाया जाए, फिर उस जगह को फिर से पोंछा जाए। यानी हर बार उस जगह को नए कपड़े से या उसी कपड़े से अगर पोंछना है तो पहले उसको पाक करना पड़ेगा, उस कपड़े को। तो जगह को पाक करना, जो जगह करती हैं, पेशाब किया बच्चे ने, एक बार पोछा मारते, बोले पोछा मार दिए ना, पोछा मार दिए, हो गया पाक। 3 बार उस जगह को साफ। चटाई नापाक हो गई, मुसल्ला नापाक हो गया, दरी नापाक हो गई, कालीन नापाक हो गई, इसको कैसे पाक करेंगे? इसको पाक करने का तरीका, उसके पाक करने का तरीका कि आप पूरे तौर पर उसको पानी मारें और पानी मार करके उसको ऐसी जगह पर रखें जहां पर वो खड़ा किया जाए, ऐसा कि वो उसके पानी टपक जाए। एक बार आपने ऐसा किया और पानी टपकना बंद हो गया, फिर दोबारा आप उसको ऐसा पानी मारिए और फिर छोड़ दीजिए, फिर पानी टपकना बंद हो जाए, फिर तीसरी बार ऐसा मारिए, फिर पानी टपकना बंद हो जाए। अब ये दरी और मोटी जो चीज़ें जिसको निचोड़ी नहीं जा सकती है, जिसको निचोड़ा नहीं जा सकता, उसके पाक करने का ये तरीका है। इसको एक बार धोया, उसको खड़ा कर दिया, पानी टपकना बंद, फिर दूसरी बार उस पर पानी डाला, फिर टपकना बंद, फिर तीसरी बार डाला, फिर टपकना बंद, तो अब वो पाक हो गया। ये पाक करने का तरीका। जगह के और कपड़ों के जो चीज़ें नापाक हो गई हैं उसके पाक करने का तरीका। आपका कपड़ा भी पाक, बदन भी पाक, जगह भी पाक, जगह भी पाक। क्या होना चाहिए अब्दुल हमीद भाई? क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए? सतर का ढकना। सतर, हमारे जो साथी जो है 3 दिन 40 दिन 4 महीने जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें ये चीज़ें रटाई जाती है, ये चीज़ें रटाई जाती हैं, उनको बताई जाती हैं कि क्या चीज़ ज़रूरी है, ये रटाई जाती है। तो सतर का ढकना, आपका बदन भी का पाक है, कपड़ा भी पाक है और जगह भी पाक है, लेकिन सतर का कुछ हिस्सा खुला हुआ है, सतर का कुछ हिस्सा खुला हुआ है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज की हालत में आपका सतर खुल गया है या ऐसा आपने कपड़ा पहना जिससे सतर खुल गया, आपकी नमाज नहीं होगी। ये तो इस वक्त का बहुत अलमिया है, बहुत अफसोसनाक है इस वक्त कि अक्सर ऐसे कपड़े पहने जाते हैं कि जब रुकू में जाते हैं तो पीछे सुरीन खुल जाती है, सजदे में गए तो और ज़्यादा खुल जाती है। इतना छोटा शर्ट, इतना छोटा टी शर्ट और फिर उसके बाद पैंट ऐसा कि जो पीछे जो है सरक के, वो जिसको सतर कहा जाता है, सतर वो खुल जाता है। सतर किसको कहते हैं? नाफ से लेकर के, ये नाफ का जो हिस्सा मर्द का, नाफ के नीचे से लेकर, नाफ के नीचे फौरन वहाँ से लेकर घुटने को अंदर लेके घुटने तक, ये इसको सतर कहा जाता है। इसके बीच में से कोई भी खुलता है तो वो सतर खुल गया। ये मर्द का सतर। और औरत का सतर, हथेली, ये दोनों हथेली छोड़ के, चेहरे का आगे का हिस्सा छोड़ के,
پیر کا صرف پنجہ چھوڑ کے پیر کے، یہ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کا نام سطر ہے۔ چہرہ، ہتھیلی، پیر کا پنجہ، یہ پورے ٹخنے کے نیچے، ٹخنے کے اوپر نہیں، ٹخنے کے نیچے کا جو حصہ ہے اس کو چھوڑ کر کے باقی اوپر کا جو حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے سطر۔ بلاؤز پہن کے نماز ہوگی؟ تو سطر کھلا ہوا ہے۔ سطر اگر کھل گیا، اچھا سطر کھلنے کی مقدار بتائی گئی ہے کہ اگر آپ نے سطر ڈھکا ہوا تھا لیکن نماز میں آپ کا سطر کھل گیا، کتنے دیر کھلا کہ آپ نے اتنے دیر تک کھلا رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ آپ اتنے دیر میں سبحان اللہ، اتنے دیر تک وہ سطر کھلا رہا تو آپ کی نماز ٹوٹ چکی ہے، نماز ٹوٹ چکی، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ہاں، وہ چادر، وہ اوڑھنی اچھے سے اوڑھے ہوئے تھے اور سجدے میں گئے تو یہ یہاں آ گیا، اوڑھنی اوڑھے تھے، پہنے تو بلاؤز، لیکن ہم بولے پہن لیتے ہیں، وہ اسکارف پہن لیتے ہیں، نماز پڑھ لیں گے اور ایسا کرے صدر تو یہاں آ گیا، یہ کھل گیا، یہ کھل گیا چوتھائی حصہ۔ اب اس کو جو ہے، اس کا چوتھائی حصہ، اس کو جو ہاتھ بولتے ہیں جس کو، ہاتھ کا چوتھا، یہ 1 2 3 4، اس میں سے ایک حصہ اگر کھل گیا چوتھا حصہ تو عورت کا اور مرد کا، مرد کے جو جتنے جو سطر کہا گیا اس میں سے کھل جانا اور اتنے دیر تک وہ کھلا رہے جتنے دیر 3 بار سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تو اس کی نماز ختم ہو گئی۔ تو کیا ضروری ہے؟ سطر کا ڈھانکنا ضروری ہے۔ تو اس لیے جو احباب، جو لوگ کپڑا پہننے کے اس طریقے سے پہنتے ہیں، جن کے بہت سارے لوگ وضو خانے پہ وضو کرتے ہوئے ان کے پیچھے جو ہے نالی دکھتی رہتی ہے، ایسا کپڑا پہنتے ہیں جسے شرمگاہ کہا جاتا ہے، جسے سطر کہا جاتا ہے، وہ کھل جاتی ہے۔ ایسا کون سا جو ہے یہ فیشن ہے جسے اپنی سطر کو دکھایا جائے؟ اتنے فیشن میں اندھا ہو جائے جسے اپنی سطر دکھائی جائے، یہ کون سا فیشن ہے؟ اس لیے جو ہے سطر کا چھپانا ضروری۔ ہاں، اور کیا ہونا؟ نماز کا وقت ہونا، نماز کا وقت ہونا۔ سطر چھپا لیے، نماز کا وقت نہیں ہے، آپ کا بدن بھی پاک ہے، کپڑا بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، سطر بھی چھپا ہوا ہے، ابھی ظہر کا وقت ہے، فجر پڑھ لیتے ہیں، ہو جائے گی فجر؟ چلو ابھی اثر، ظہر پڑھنا ہے، اثر پڑھ کے چلے جانا، اثر ہی پڑھ لیتے ساتھ میں، ہو جائے گی؟ اثر نہیں ہوگی، اس کا وقت طے ہے۔ وقت کے اوپر بھی کافی جو ہے اس کے جو اوقات، نماز کے اوقات جو شریعت نے طے کی ہے اس کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ وقت، نماز کا وقت ہونا، کون سی نماز کا کب وقت ہوتا ہے، کون سی نماز کا کب وقت ہوتا ہے، اس اوقات کا جاننا بھی ضروری ہے کہ فجر کا جو وقت شروع ہوتا ہے، جہاں تہجد کا وقت شروع ہوا اس وقت سے لے کر طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب، سورج کے نکلنے تک کے بیچ کا حصہ یہ فجر کا وقت ہے۔ سورج نکل گیا، فجر کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت ختم ہو گیا تو اس کا مطلب کہ اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا؟ نہیں، ظہر کا وقت شروع ہوگا جب سورج، اس کا جو ہے وہ کب وقت شروع ہوگا ظہر کا؟ کہا سورج بیچ سے ہٹ جائے، بیچ سے ہٹ جائے، ڈھل جائے تھوڑی ادھر، یعنی اس کا سایہ 1 کے بجائے 2 ہو جائے۔ اصلی جو ٹھیک دوپہر ہوتی ہے تو آدمی اگر کھڑا ہو تو اس کا ایک سایہ بھی نظر نہیں آتا، ایک دم چھوٹا سا دکھتا ہے اس کا سایہ۔ کہا وہ سایہ بڑا دکھنے لگ جائے تو سمجھو سورج ڈھل گیا ہے۔ جب سورج ڈھل گیا تو وہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا، ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ پھر اس کی جو ہے عصر کا وقت کب ہوگا؟ کہا ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے، ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے۔ آدمی نے ایک فٹ کی لکڑی لگائی اور یہ 1 فٹ کے بجائے اس کا ڈبل 2 فٹ 3 فٹ ہو گیا، کہا عصر کا وقت شروع ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ اور کب تک رہے گا؟ کہا سورج ڈوبنے سے پہلے جو مکروہ وقت ہوتا ہے 20 سے 25 منٹ پہلے، 20 سے 25 منٹ پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے۔ ہاں، اگر اس 20 منٹ، اگر اس دن کی
عصر قضا ہونے کا ڈر ہے تو اس 20 منٹ سورج ڈوبنے کے وقت سے پہلے پڑھ سکتا ہے مجبوری میں، لیکن وقت اس کا مکروہ ہو چکا ہے، وقت مکروہ ہو چکا ہے۔ اب جیسے سورج ڈوبے گا، سورج ڈوبنے کے بعد فوراً مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اور مغرب کا وقت کب تک رہے گا؟ کہا جب تک آسمان کے اوپر سفیدی رہے گی، سفیدی رہے گی، لالی رہے گی، وہ لالی کے بعد جب سفیدی آتی ہے تو کہا جب سفیدی آ گئی تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا، لالی ختم ہو گئی اور سفیدی آ گئی، تقریباً 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ رہتا ہے، تب تک مغرب کا وقت ہے۔ جیسے وہ سفیدی ختم ہوئی، لالی ختم ہوئی، سفیدی شروع ہو گئی تو اب عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ تو نماز کے اوقات ہیں، تو کہا کہ نماز پڑھنے کے لیے نماز کا وقت ہونا ضروری ہے، اگر اس کے وقت کے اندر پڑھا جائے گا تو اس کو ادا کہا جائے گا، اور نماز کے وقت کے اندر نماز کو نہیں پڑھا جائے تو اس کو قضا کہا جائے گا۔ تو اس کے وقت کے اندر اس لیے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے قرآن کے اندر مسلمانوں کو کہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر نماز فرض ہے، اور نماز فرض ہونے کے ساتھ ساتھ نماز کا وقت بھی فرض ہے، نماز کا وقت بھی فرض ہے، صرف نماز فرض نہیں ہے بلکہ وقت کے اندر پڑھنا بھی فرض ہے، وقت کے اندر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وہ وقت کے اندر پڑھنا فرض ہے، جو وقت اس کا طے بتا دیا گیا کہ یہ وقت ہے، یہ فجر کا، یہ ظہر کا، یہ عصر کا، جو وقت بتایا گیا ان اوقات کے اندر، انہی اوقات کے اندر نماز پڑھنا فرض ہے۔